شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت راشدہ کے 30 سال کے موضوع پر ہر رات ہم 1 سال کی سیرت مطالعہ کرتے آ رہے ہیں۔ ان تاریخوں میں جہاں ہم نے جنگیں دیکھی، جہاں ہم نے فتوحات دیکھی ہیں، وہیں پر بہت سے نادر ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں جو کہ نہ پچھلے کبھی ماضی میں ہوئے تھے، نہ کبھی مستقبل میں ہونے کی امید ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا 12واں سال اور ہجری کے لحاظ سے 22واں سال، یوں سمجھیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگلا سال جو آنے والا ہے، اس میں شہادت کا واقعہ ہے، بہت اہم ہے وہ مضمون جو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح صدیق اکبر کے خلافت کا عرصہ بہت کم رہا، 2 سال 3 ماہ مکمل، اب 2 سال 3 ماہ میں بھی انہوں نے جو کچھ انجام دیا، وہ پہلے 1 سال تو ان فتنوں کے خلاف لڑنے میں گزار دیے جو کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرا 1 سال ہی ایسا ملا جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا نظم و نسق سنبھالا اور وہ شاندار نمونہ پیش کیا جو کہ خلافت علی منہاج النبوہ کہلاتا ہے، یعنی اسی طرح کی حکومت کرنا جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، عین ٹھیٹ کتاب و سنت کے موافق۔ لیکن اس کا پھل اور کھل کر سامنے جو آیا، امت نے جو دیکھا، خود غیر مسلموں نے جو دیکھا، آگے پوری دنیا نے جو دیکھا، وہ اصل میں سب سے سنہرا دور حضرت عمر کا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر جو اطمینان امن کے ساتھ حکومت دے گئے تھے ان کو ٹرانسفر ہوئی، ان کو ملتے وقت ہی پورا شیڈول تیار ہو کے ملا تھا، جیسا کہ صدیق اکبر کی اپنی خلافت کو تیار کرنے میں وقت لگ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مدت بھی دی، پورے مکمل 10 سال ہیں، 13 سال سے 23 پورے 10 سال مکمل، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر ابن الخطاب کو عطا کیا، اور وہ شان والے بھی تھے اور نظم و نسق کے اعتبار سے سب سے بہترین بھی تھے۔ آگے آنے والے خواہ مسلمین ہوں یا غیر مسلم مؤرخین ہوں، سب نے یہ اعتراف تو کیا ہے کہ جس مینجمنٹ کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ، جس منظم طریقے سے انہوں نے کیا،
یہ دراصل ایک کامیاب گویا کہ بڑے بڑے ان کے اپنے استادوں یا یونیورسٹیز یا بڑے بڑے مکتب فکر سے پڑھ کے نکلنے والے بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بدو عرب کا کس طرح ایسے ڈھالا اور کیسے ایسے اپنے آپ کو تبدیل کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب انقلاب والی، ریولیوشن والی، بنانے والی، امراء کو پیدا کرنے والی، امت کو سب سے بہترین ایک نمونہ دینے والی کتاب ہے، اس کی دلیل ہے۔ بعض ہمارے پاس پہنچی ہوئی باتوں میں یہ بات بھی ہے کہ یہاں بھی آزادی کے وقت جو کہ مہاتما گاندھی ان کے اپنے لحاظ سے بھی جو لوگ مانتے ہیں، ہم تو آتما کا معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہیں ان لوگوں سے بھی یہ چیز منقول ہے کہ اگر انصاف ملے، اگر حکومت چلے، اگر غریبی دور ہو، اگر عوام ایسی سکتی ہوئی حالت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی زندگی گزاریں تو کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا گیا تو گاندھی نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کے لیے میں ابوبکر و عمر کی مثال دے سکتا ہوں۔ اگر حکومت کرنی ہو تو ایسے کریں گے تو پھر کیا ہے، پوری انسانیت کو اس کا حل مل جائے گا۔ یہ یہاں کا صرف 50 60 70 سال پہلے کے واقعے میں وہ شخص جس کے ذہن کو، جس کی طبیعت کو لوگوں نے مانا، اپنایا اور ایک بڑا انقلابی سمجھا اور اس نے انقلاب بھی برپا کیا، اس شخص کا اس وقت کہنا جبکہ اس کے آخری عمر کی حدوں کو چھو رہا تھا، وہ تو 1800 کا پیدا ہوا ہے، لیکن جب گولی ماری گئی وہ 1948 ہے، آزادی کا صرف ایک ہی سال اس نے دیکھا، اور اس وقت تقریباً 77 یا 75 سال کی عمر تو لگ بھگ ہوگی جب آزادی ہوئی ہوگی گاندھی جی کو۔ تو اس وقت پوری دنیا دیکھی تھی، پوری کتابیں پڑھ چکے تھے، پورے فلسفے ازبر تھے، پھر بھی انہوں نے اس تاریخ کو جب پڑھا اور دیکھا کہ جو نمونہ پیش ہوا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ابوبکر و عمر کی حکومت کیوں اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے حل اسی کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک مؤرخ نہیں ہے، یہ ایک وہ شخصیت نہیں ہے جس کو لوگوں نے مانا ہے، سینکڑوں ایسے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مائیکل ہارٹ نے بھی ایک کتاب لکھی۔ مائیکل ہارٹ تاریخی طور پر بہت معتبر ہے ان لوگوں کے پاس جو خاص کر یورپین ممالک میں رہتے ہیں، اور خاص کر یورپی مؤرخین میں اس کا بہت اونچا درجہ ہے تاریخ کی حیثیت سے، ایک مؤرخ کی حیثیت سے۔ اور اس نے اپنی زندگی جب کھپائی تو اس نے کوئی ایک ایسی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس میں کچھ انوکھا پن ہو۔ سب کتابیں تاریخ کی لکھی ہیں اور ہزاروں مؤرخین گزر چکے ہیں، لیکن کوئی خصوصیت ہو جس کی وجہ سے اس کی کتاب پڑھی جائے، تو اس نے یہ طے کیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جو کہ مرنے کے بعد، کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے اثرات کتنے دیر تک قائم رہے دنیا کے اوپر، اس حیثیت سے میں کتاب لکھوں گا۔ تو اسی وجہ سے اس نے ہٹلر کو بھی شامل کیا، حالانکہ سب سے بڑا کیا تھا، انسانیت سوز حرکتیں کیا تھا۔ اس نے ظالم، جاہل، فلاں نہیں دیکھا، اس کا ایک کنڈیشن تھا کہ اس کے اثرات دنیا میں کس حد تک پھیلے، اور تھا عیسائی، اور اول نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ تو پوچھا گیا کہ تو عیسائی ہے، 3ویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، تو پہلا کیوں نہیں رکھ لیا؟ تو خود مؤرخ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس حیثیت سے روحانی دنیا، مذہبی دنیا اور دنیاوی معاملات کو اللہ کے رسول نے بہت یکساں طور پر انہوں نے جو مینیج کیا ہے، وہ ہمیں حضرت عیسیٰ میں نظر نہیں آتا ہے۔ کسی کمانڈر کے پاس شجاعت ہے، کسی کمانڈر کے پاس جنگ لڑنے کا بہترین منصوبہ ہے،
تو اس کے پاس روحانیت کا کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی عبادت نظر نہیں آتی۔ کوئی غاروں میں بیٹھ کے تپسیائیں کرتا ہے تو اس کے پاس کمانڈرنگ کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ کیا ہے، جنگ کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ لیکن بوتھ اور فیلڈ جو کہ دنیا اور آخرت ہے، منتظم بھی ہے، ایک جگہ بادشاہ بھی ہے، ایک جگہ اللہ والا بھی ہے، ایک جگہ نمازی تہجد گزار بھی ہے، پھر دوسری جگہ شہ سوار بھی ہے، ایک جگہ ایک والد کی حیثیت سے نمونہ ہے اور ایک جگہ کیا ہے، ایک امیر کی حیثیت سے نمونہ ہے۔ ہر فیلڈ میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ثابت کر کے اثر کرنے والی شخصیت۔ حضرت عیسیٰ نے یہ تعلیم تو دی تھی کہ ایک گال پہ تمہیں مارو تو کوئی دوسرا گال بھی مارنے کے لیے پیش کر دو، بہت اچھی تعلیم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے عیسائی ہیں جو اپنا گال پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی یہ نمونہ عمل میں بھی آیا؟ بات تو بہت اچھی ہے، بات تو بڑی خوبصورت ہے کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ایک گال پہ ایک مارا تو دوسرا گال اس نے پیش کیا؟ یا کبھی خود عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا؟ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھلایا۔ انہوں نے کہا کہ مساوات کا میں علم بردار ہوں، غلام غلام نہیں ہے، نہ ادنا نہ اعلیٰ نہ عجمی نہ عربی، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی ولا لعربی ولا احمر ولا اسود الا بالتقوی، نہ کورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کسی میں ہے تو وہ صرف تقوی والے انسان کے لحاظ سے اعلیٰ ادنا کا درجہ ہے۔ تو جہاں یہ کہا وہاں ثابت بھی کیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ بلال کو کہا کہ کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے اذان دو، صدیق اکبر نیچے، بلال اوپر، کالا کلوٹا حبشی، قریشی نہیں، حبشی، عربی نہیں، حبش کا۔ یہ اعلیٰ نمونہ خود عمل سے بھی دکھلایا۔ یہ عملی میدان میں کوئی نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے میں نے رکھا ان کو پہلے نمبر پہ، عیسیٰ کو 3ویں نمبر پہ رکھا۔ تو اسی نے حضرت عمر کو بھی 23ویں نمبر پہ رکھا۔ اس کتاب میں حضرت عمر کا بھی ذکر کیا، دی 100 آج بھی موجود ہے، آپ جا کے لے سکتے ہیں، مائیکل ہارٹ کی بہت مشہور کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اس نے نیوٹن کو بھی لایا ہے، آئنسٹائن کو بھی لایا ہے۔ اس کا اصل فلسفہ یہ تھا کہ جس کا سب سے زیادہ اثر اس کے جانے کے بعد صدیاں رہے، ان میں حضرت عمر کو بھی اس نے شامل کیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آج مجھے غور کرانا بھی ہے اور آپ کو یہ خاکہ بتلانا بھی ہے، کیونکہ اگلے جو سال کا واقعہ ہے اس میں ان کی پوری ہسٹری آ جائے گی، اور اس کے بعد خلافت کا چارج اور شہادت کا واقعہ، یہاں سے بہت باریک بینی سے بڑی حساس ہو جاتی ہے تاریخ، خاص کر خلافت راشدہ کی تاریخ۔ حضرت عمر کی شہادت، پھر وہاں سے فتنوں کا دور جو اٹھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں آج تک وہ فتنوں میں مبتلا ہے، اور وہ فتنوں کا آغاز وہی حضرت عمر کی شہادت ہے۔ تو یہ حساس موضوع کل سے بہت زیادہ حساس ہو جائے گا۔ تاریخ ایک تاریخ نہیں رہے گی، تاریخ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اسباق ہیں جو ہم اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تو آج بسپر 2 22ویں ہجری اور حضرت عمر کی خلافت کا آخری 9واں سال، اور اس حیثیت سے خلافت راشدہ کا 22واں سال، ایک نظر ڈال لیں ہم کیا کچھ ہوا۔ اور عدل و انصاف سے جب 10 سال کی حکومت چلی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے کونے کونے کے دروازے کھول دیے، یہاں بھی پہنچو، وہاں بھی پہنچو، وہاں بھی پہنچو، اور ایسی حالت ہو گئی جیسی حالت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 ہجری میں پیش آیا۔ میں نے بتایا تھا سیرت کی بات جب آئی تھی کہ 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کثرت سے لوگ آ کے اسلام قبول کیے، آ کے اسلام قبول کیے کہ ایک وفد آتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کوئی لڑائی کے لیے آدمی نہیں بھیجا تھا اور نہ دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا، ہم نے خود طے کر لیا کہ کعبہ فتح ہو گیا، آج تک کعبہ کسی غیر کے پاس رہا نہیں،
اب کعبہ آپ کے پاس ہے تو آپ حق پہ ہیں، ہم خود تیار ہو کے آئے، ہم 20 افراد ہیں، ہم 30 افراد ہیں، ہم 40 افراد ہیں، ہم آ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر نازل کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم خود دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول کہ یہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو سیرت کی کتابوں میں اس کا نام پڑا عام الوفود۔ ایسے ہی سمجھیے کہ یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا عام الوفود تھا۔ ہوا یہ کہ یہاں مدائن فتح ہوا، یہ سب سے اہم ایران کا مقدس شہر پارلیمنٹ، اور یہاں کا بادشاہ بھگوڑا بن کے بھاگ رہا تھا یزدجرد۔ اور دوسری طرف معاملہ کیا تھا؟ روم یہاں کا سب سے زیادہ بنیادی اور تہذیبی تقدس کے لحاظ سے ممتاز شہر بیت المقدس وہ فتح ہو چکا تھا، اور یہاں کا ہرقل جس نے خط پایا تھا وہ بھی مر چکا تھا۔ اب اس کا بیٹا آیا ہوا تھا قسطنطین، اور وہ بھی بھگوڑا بن کے بھاگ رہا تھا۔ تو یہ دونوں تو کمزور ہو ہی چکے تھے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کیا اپنی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، لیکن ان کا زیادہ تر نہ عربوں سے رشتہ تھا، نہ روم سے تھا، نہ ایران سے تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ ایشیائی ممالک کے لوگ تھے، جس میں ہندوستان بھی آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں پہلی صدی ہجری میں ہندوستان کا نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ عرب اور ہندوستان کے رشتے تو قائم تھے تجارتی لحاظ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قائم تھے۔ ایک یہاں کا ہاتھی مشہور تھا، اور یہاں کے مسالے مشہور تھے، مسالہ جات، خاص کر الائچی ہو، اسی طرح کے کیا جو گرم مسالے ہیں نا، وہ یہاں زیادہ ہوتے تھے۔ عرب اس کے قائل بھی نہیں تھے، ان کے پکوان میں یہ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ پھر بھی جو لوگ شاہانہ طرز کی زندگی گزارتے تھے وہ یہاں سے منگاتے تھے، یہاں کا خاصہ تھا۔ تو اس وجہ سے بحر ہند بیچ میں حائل تھا، تو یہ لوگ نہ ایران کے قریب پڑتے، نہ روم کے قریب پڑتے، نہ عرب سے کوئی تعلق تھا۔ اس وجہ سے یہ آنے تک تقریباً 715 ہجری لگ گئے۔ 715 عیسوی میں تقریباً یوں سمجھیے کہ 90 سال کا فاصلہ ہے۔ 610 میں اللہ کے رسول کو نبوت ملی، 632 میں اللہ کے رسول کی وفات ہے۔ 632 عیسوی یعنی 2017 کا حساب بتا رہا ہوں، عیسوی میں ایڈی۔ تو یہاں اسلام محمد بن قاسم جو لے کے آئے تھے وہ 715 ایڈی، تو 632 کو نکالیے 715 سے، تو تقریباً لگتا ہے کہ 90 سال کا فاصلہ ہے کہ باقاعدہ طور پر محمد بن قاسم یہاں آنے کا۔ لیکن اس سے پہلے کوئی وفد یا کوئی دعوتی گروہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں الگ الگ مسلمان آئے تھے، تجارت کی غرض تھے، اور ان کی ایمانداری، ان کی نیک نیتی دیکھی گئی تھی، تو بعض لوگوں نے دعوت کی، اور بعض گھرانے نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کسی گھرانے نے اسلام قبول کر لیا تو جو آنے والا تاجر عرب تھا تو اپنی بیٹی دے دی، تو دامادی کا رشتہ قائم ہو گیا، اور اس سے گھر پیدا ہو گیا، ایک گھر۔ اب گھر کے ساتھ گھر 2-3 گھر پیدا ہوئے تو مسجد بھی قائم۔ کیرلا میں ایک مسجد ہے جو 690 میں بنائی گئی ہے، 690 میں، محمد بن قاسم آنے سے بھی تقریباً 25 سال پہلے۔ آج بھی موجود ہے وہ مسجد، اور آج بھی اللہ کی فضل سے آباد بھی ہے۔ تو وہ مسجد دراصل سب سے قدیم ہے ہندوستان کی، اور معلوم ہوتا ہے نہ وہاں پر کوئی فوج گئی، نہ وہاں پر کوئی اٹیک ہوا، نہ وہاں پر کوئی دعوت اللہ کی کوئی جماعت گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تاجرین سے تعلقات پیدا کرے، اور وہ تاجر آگے بڑھتے گئے، ان کی نسل بڑی، بیٹی دی، بچے ہوئے، اولاد ہوئے، تو انہوں نے خود وہاں کے امیر جو تھے انہوں نے باندھ لی، اور انہوں نے کیا ہے تعمیر کی اپنے گھر کے لحاظ سے مخصوص مسجد تھی، اور بڑھتی آج شاندار مسجد ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں یوٹیوب میں دیکھیں یا آ کر نیٹ میں دیکھیں، اور راستہ تلاش کر کے پہنچنا چاہتے ہیں تو بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسے بعض علاقے تھے جہاں چین پڑتا ہے، یہ بھی کسی سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا تھا، آج کا چائنا۔ اسی طرح کیا ہے، اس سے پہلے کہ خاقان ترک منگولین، ان سے بھی کوئی خاص تعلق پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو تعلقات عرب کے تھے، اس سلطنت کے اندر جب انہوں نے بزور فتح کیا، تو یہ جو باوجود زیادہ قوت رکھنے کے بھی انہوں نے دیکھا کہ جب یہ فتح ہو گئے تو ہم خامخواہ لڑ کے کیا کریں گے، تو بعضوں نے لڑ کے یا بعضوں نے صلح کر کے اس معاملے کو خود حضرت عمر کے ہاتھوں میں انڈر میں دیتے چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں عجیب بات ہے، 22 ہجری اور ان کا 9واں سال، خلافت راشدہ کا 12واں سال، یوں ہوا کہ اس طرف مدائن سے لے کر
پورا روم کے علاقے کے اطراف کے جتنے بارڈر کے بستیاں تھیں اور وہاں چھوٹے چھوٹے مملکتیں یا چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں جو قائم تھی، خود بخود آ کے صلح کر لی، جس میں ہے کہ رے ایک مقام کا نام تھا، صلح ہو گئی، بات معاملہ ختم ہو گیا، جنگ سے مسئلہ ختم ہو گیا، وہاں کے لوگ کیا ہے صلح پسند ہو گئے۔ پھر آگے چلے، اس کے بعد آذربائیجان جو ہم کہتے ہیں اردو میں، تو وہاں کا بھی معاملہ کیا ہے وہ بھی فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چین کی طرف کے جو ممالک بارڈر میں پڑتے تھے وہ لوگ بھی خود آئے، صلح کر لیے، اور اسی صلح میں خود رستم کا بھائی اسفندیار وہ قید ہو کے آیا۔ تو اس سے پوچھا گیا تو نے ہمارے خلاف اتنی جنگیں کی ہیں، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو آگے چل کے آپ اور ممالک سے صلح کر کے اپنے اندر لانا چاہتے ہیں یا آپ جنگ سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم تو صلح پسند ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مت مارو، مجھے قیدی بنا کے رکھ لو، جتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہوں گے وہاں آپ مجھے صرف دکھائیں چہرہ، میں بات کر کے لوگوں کو آپ کے اندر میں لا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے خود مدد کی، حالانکہ بھی اسلام قبول نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس دین کا کام فاجر، فاسق، کافر سے بھی لے لیتا ہے۔ ان اللہ یؤید، اللہ تبارک و تعالی تائید، نصرت ایسے کراتا ہے برجل فاجر، کبھی فاجر فاسق سے بھی لے لیتا ہے جب دین کا کام لینا ہو، جب اپنے نہیں کرتے ہیں، جب کیا ہے بالکل مٹنے والا ہوتا ہے، ایسے زمانے میں خود اللہ تبارک و تعالی کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جہاں راستے نکالنا ہے وہاں خود نکال لیتا ہے۔ آج دیکھیے نا کتنے بڑے بڑے لوگ وہ ہیں جن میں سائنسدان یا تو لامذہبیت کے تھے، یعنی مذہبی نہیں مانتے تھے، آزاد تھے، یا وہ تھے جنہوں نے عیسائیت کے پکے تھے، یا وہ تھے جنہوں نے یہودیت کے پکے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے زیادہ اسلام کے سپورٹ میں بات کی اپنی تحقیقات سے، جبکہ کہیں جا کے غیر مسلموں کے منہ بند ہوئے اور بہت سے لوگ اسلام بھی لائے۔ لیکن اسلام لانے کے لیے سائنس کی محتاجی نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کئی ایسے چیزیں تھیں جن میں ان لوگوں نے اپنا تن من دھن لگایا اور احادیث پڑھی، دونوں چیزیں پڑھ کے ثابت کیا کہ حدیث کے الفاظ میں جو بات ہے سائنسی لحاظ سے 100% پرفیکٹ ہے، تب کہیں جا کے وہ بھی مسلمان ہوا اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان ہونے کا سبب بنا، یا نہیں تو وہ غیر مسلم ہی رہا لیکن اس کی سائنس کی تحقیق کی وجہ سے لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے، وہ فاجر کا فاجر ہی رہا، کافر کا کافر ہی رہا۔ ایسے کئی ہیں مثالیں، کئی ہیں۔ ایک ابھی حال کی تحقیق ہے جس میں کیا ہے، احادیث میں ہمارے پاس یہ بات آئی ہے کہ کتا اذا ولغ القلب فی اناء احدکم، کہ جو تمہارے برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھو، پہلے مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو۔ اب یہ حدیث عام حدیث تھی، فقہ کے لحاظ سے فقی طور پر ہم ناپاکی اور پاکی کے بارے میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں طلباء کو سکھاتے ہیں کہ خاص طور پر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے لیے 1 بار 2 بار نہیں چلتا، 7 بار دھونا ہے، یا تو اولاہن بالتراب یا اخراہن بالتراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یا تو پہلے مٹی سے دھو یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو۔ اب ایک سائنسدان نے اس حدیث کو لے کے، کتے کے لعاب کو لے کے، تھوک کو لے کے ریسرچ کیا حتیٰ کہ اس نے ثابت کیا کہ مٹی ہی وہ کتے کے تھوک کے جراثیم کو تبدیل کر سکتی ہے اور وہ زہر کو مٹا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی صابن، دنیا کا کوئی کیمیکل، وہ جب کتا منہ ڈالتا ہے تو اس کے منہ میں جو تھوک ہوتا ہے، وہ تھوک سے جو جراثیم نکلتے ہیں وہ کسی صابن سے، کیمیکل سے نہیں مرتے، صرف مٹی سے مرتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جب تک مٹی سے وہ برتن نہیں دھویا جاتا تب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا۔ اب اس ریسرچ کو سن کر کئی مصریین، یہ عربی میں خود دیکھا تھا، کئی مصریین، کئی فلپین، کئی دوسرے مذاہب والے اسلام قبول کیے۔ اللہ تبارک و ہم اتنے ہیں، کھاتے پیتے گنجی کے گھٹرے ہمارے برابر ہیں، متنجن برابر ہے، بریانی کے برابر ڈبے ہیں، کھاتے پیتے خوش بخوش ہیں، منڈی حلالے کو کیا ہے چل جاتے بہت اچھا بولے، لیکن ہمارے اندر کوئی تحریک نہیں اٹھتی کہ اتنا بہترین مذہب کے لیے ہم رات دن کیسی محنت کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن ایک بندہ اپنی پوری زندگی لگا دیا،
پوری زندگی لگایا، تب کہیں جا کے ایسے ہی کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا ملتے ہیں لیکن دونوں دریاؤں میں ایک آڑ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی. وہ ایک جگہ اپنا 50 سال کا تجربہ کھپا کے ایک سائنسدان ثابت کیا کہ وہ یہی جگہ ہے، اور یہاں پر ایسے ہے کہ پانی کی ڈینسٹی ایسی ہے کہ اندر دونوں ملتے ہیں لیکن پھر بھی یہ نہ اس کا مزہ ادھر جاتا ہے نہ اس کا مزہ ادھر جاتا ہے. آخر کار وہ بھی اسلام لایا اور کروڑوں لوگوں کے لیے اسلام کا باعث بنا. ایسے سینکڑوں ایجادات آج ہو رہے ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ انکشافات ہو رہے ہیں، اور کہنے والا غیر مسلم ہوتا ہے. اب تو کیا ہے جی، اس سال تو میں نے عجیب دیکھا، اس سال مجھے تو کم از کم 10-15 واٹس ایپ تو ایسے آئے ہیں جو غیر مسلم ڈاکٹر یا غیر مسلم لوگ روزے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہترین شکل ہے صحت مندی کے لیے. اب لوگ اسے فارورڈ کریں، دیکھو انہیں کیا محنت کر کو آکو بولا، تو محنت کرا کیا باو، اس میں تو خالی فارورڈ کرنے میں محنت کرتا ہے. وہ زمانے میں لوگ کیا ہیں، عمل سے دکھاؤ جی کرو بولے تو آج کے زمانے میں عمل سے زیادہ فارورڈ کرنے میں بہت زیادہ انہیں کیا مشتاق رہتا، انہیں خالی فارورڈ کر ڈالا تو سمجھ جاتا ہاں بہت بڑا کام ہوگا وہاں، میرا بہت بڑا اسلام کو میں پہنچا ڈالا، وہاں سے ختم. فارورڈ کرنے میں اسلام سمجھتا، عمل کرنے میں اسلام نہیں. اچھی بات آئی کیا فوراً فارورڈ. تمہیں کرتے کیا جی، کب تک ذرا منڈی دال کو جھکا کو دیکھے کیا تمہاری زندگی میں وہ عمل ہے. سچ بولو، مسکراؤ، داڑھی رکھو، آگے بھیج ڈالتا، انہوں داڑھی مڑا بیٹھا ہوا ہے. ارے تو آگے کہیں گورے بھیجا، پھر تو پڑھ کو عمل کرنے کا سوچا کیا پہلے؟ وہ نکو، ہمیں عمل میں ہم کو اب کیا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، فارورڈ کرنے میں بہت انٹرسٹ ہے. کی کہتا فارورڈ کیا ہے، فری میں ہے. انہیں ڈال ڈالا 1 روپے واٹس ایپ کو ایک کتے ہی پورا بند ہو جائے گا. یہ علتاں جتنے بھی ہوتے ہیں دیکھو، ادمیہ میموری فل کیا کرتے، جا کو ریسیٹ کر کو فارمیٹ کرتے رہتے، وہ سب پرابلم سالو ہو جائیں گے. میں بھی بہت دعا کرتا ہوں اللہ بول کو 1 روپے ڈال ڈالا تو انہیں ہمارے فونا بچ جائیں گے، نہیں تو یہ ٹون کی مصیبت دیکھتے 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 ایک جنا بھیجا گا تو 1 گھنٹے میں پھرتا اسے جایا تھا نیا بن کو میسج ہوا. پھر انہیں دیکھ لے بڑا یہ اتنا میں اتنا بھیجا ہے، شروع میں کرا 1 گھنٹے میں اسے آیا تھا. پھر ایک 15 دن غائب ہو جاتا وہ میسج، پھر 15 دن کے بعد نئے سرے سے آتا، اب بھی بنے سر کا وہ پرانے فیشن. پھر کیا ہوتے کہتے وہ 15-20 سال بعد پھر ایک نیا فیشن بن جاتا. وہ پھٹے پھاڑ لے کو پھرتے تھے نا ایک زمانے میں، وہ اب کیا ہوگا، جینس میں قطر لے کو پھرے تو نیا فیشن. اس زمانے میں لچے لوگ کیا کرتے تھے، پھاڑ لے کو پھرتے تھے. اب غریبا نہیں، اب امیرہ پھاڑ لے کو پھرو بولتا، وہ ایک فیشن. کیا اس زمانے میں کیا ہے، ایک بدہ ڈال لے کو کیا کرتا انہیں، فقیر مانگنے گنگنے کا گاڑ گوڑی کا تماشا بتایا تو اسے کہتے بھی کوئی پیسہ ڈالتے تھے لوگ. اب انہیں کیا بولتا، نہیں امیرہ پورے گاڑ گوڑی کا تماشا بتا. انہیں ایک پٹا ڈال لیتا جا کو حجام کرنے، اور ایک جنا ایک پٹا ڈال لیتا. وہ دیکھے تو اوپر سے کیسا لگتا کہ تو انہیں چادر اوڑھ لے کو پٹے پٹائیں گے، چادر اوڑھ لے کو ایسا کیا رکھتا انہیں. تو وہ ایک فیشن کرتے. عجیب ایک چیز میں ہمیں کیا ہے اندھادھن جاتے رہتے. تو یہ چیز اب دیکھو اس میں جتنے بھی لوگ غیر مسلم بولے ان کو کون بولا بھائی، ان کو کون روزے پہ ریسرچ کرو بولا، اور ان کا سن کو کون سا مسلمان رکھ لے کو ہی بول کو، اللہ بولا رکھ لے کو ہی. بہت کم ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کوئی یا کو اللہ بولا بول کو نہیں رکھتا ہے، بلکہ میں اچھا صحت مند ہو جانا بول کو رکھتا ہے بول کو ہمارے اس میں بہت کم ہوگا. بلکہ بیٹھے ہوئے میں کون سے بھی ہاتھ اٹھاؤ بھائی، خالی میں اچھا صحت مند ہو جانا بول کون سے بھی روزہ رکھو ہے، زندگی میں کبھی روزہ رکھو ہے، روزہ رکھو تو رہے تو بھی ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، کائی کو میں تو اپنی بدنامی کر لوں بول کو. لیکن عموم ہم نہیں کرتے وہ سب کام، یہ دیکھتے بھی نہیں ہمیں یہ دیکھتے ہیں تو کئی کو 4-5 گنجے کھوٹرے پیتے ہیں، بعد میں کھول کو بھی برابر ایڈجسٹ کر کو برابر کھائیں گے پیں گے نا. وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں پورا اٹھا کو ڈالتے رہتے، پھر اس کے بعد نہ مغرب کو جانے ہوتا نہ عشاء کو جانے ہوتا. بعد میں کیا ہے دوا کے واسطے ڈاکٹر کنے جانے ہوتا. اس کے بعد پیٹ خراب ہے مولوی صاحب، کیا جی آئے نہیں پیٹ خراب ہے، کیا جی کرے پیٹ خراب ہے، کئی کچھ کھاتے ہی اتنا نہیں کھاتا نہیں مولوی صاحب پیٹ ہی خراب ہے. سچ وہ کہ رمضان میں پیٹ خراب ہوتا، غیر رمضان میں پیٹ خراب ہوتا دینا تمہارا. تو یہ چیزیں کیا ہیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، یہ سب چیزیں مشہور ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں اسے کیا پڑی کہ بیٹھے بٹھائے وہ آ کر روزے کے فیور میں بیان دے. اللہ اٹھا دیتا، اللہ اٹھا دیتا. اپنے دین کی کبھی کبھی تائید اللہ کافر و مشرک سے بھی لے لیتا. تم کیا ہی کرنا ہے، تم ہی کرنا ہے کیا، نہیں اللہ محتاج نہیں ہے، کسی سے بھی لے لے. یہاں رستم کا بھائی تھا، ایک تو رستم کو مارے ہم نے تو اسے کتنا غصہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھائی تھا سپڑا بھی گیا تو کیا بولنا چاہیے تھا،
میں ضرور تمہاری مدد نہیں. اس نے الٹا کہا کہ میں جتنے میرے انڈر میں آ سکتے ہیں لوگ، میں سب کے لیے کیا ہے، لوگوں کو سمجھا بجھا کے تمہارے انڈر میں لاتا ہوں. یہاں تک کہ مسلمان اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ گئے. اور پہنچتے پہنچتے یہ واقعات، 2 واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے آخری حد کیا تھی اس وقت حضرت عمر ابن الخطاب کے آخری زمانے میں ہمارے فتوحات کی، یہ سن لیجیے. آخری وہ علاقے تھے جہاں پر کیا ہیں، دنیا سے لا تعلقی وحشی قبائل زندگی گزارتے تھے، جو کہ آگے چل کے ترک کہلائے یا منگولین کہلائے. آج ہم ان منگولین کو کیا کرتے ہیں، چین کے لوگ جو ہیں نا ان پہ فٹ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو حدیث میں چائنا لفظ نہیں آیا ہے، اور چین کے ان لوگوں سے ان کے چہرے کی مطابقت تو ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ چینی لوگ ثابت نہیں ہوتا ہے جو آگے چل کے یاجوج ماجوج بھی بنیں گے. حدیث میں آئی ہے بات، حدیث میں صحیح کے اندر موجود ہے کہ تمہارا ترکوں کے ساتھ جنگ کرنا ایسے ہی لازم ہے. یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تم ترکوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. اور اس کے بعد ترکوں کی صفات اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے. یعنی جس طرح تلوار کیا ہے ایسی چپٹی ہوتی ہے. اب ناک اونچی ہے نا جی، تبھی جا کے چہرہ بنتا ہے، تو ہمارا چہرہ چپٹا نہیں ہے. اب یہ چائنا کے لوگ دیکھو، فلپین دیکھو، تو ان کی ناک کہاں ہے، ہاتھ رکھ کو ٹٹولنا پڑتا. ہم ناک کہاں ناک ہے دکھتی نہیں، وہ خالی جو سوراخان دکھتے. تو ناک چپٹی اور حلقے اور کیا ہے ڈھالوں کی طرح سفید چٹان، سفید بالکل. اور بعض جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قد والے ہوں گے، وہ بھی ان پہ فٹ بیٹھتا ہے. لیکن یہ آج کے چائنا کے لوگ جا کے کیا کل یاجوج ماجوج بنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم تھی جو کہ موجود تھی، موجود ہے، اور وہ آ کے آخری میں نکلے گی، ظاہر کرے گی. یہ تو اب دکھتی ہے تو پھر ظاہر ہونا بیکار کی بات ہوگا. جب اللہ قرآن میں وہ ظاہر ہوں گے کہہ رہا ہے تو پھر یہ لوگ دکھتے ہیں. تو چائنا کے لوگوں کو ہم فائنڈ آؤٹ کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ یاجوج ماجوج قیامت کے دن بنیں گے، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے. اچھا خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ترکوں سے جنگ کرو گے، اور ترکوں کے لحاظ سے کتنی بڑی ان کی فوج کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. تو یہ اسفندیار جو آیا قیدی میں، اور ان سے جب صحابہ آگے بڑھے، خاص کر عمرو بن سراقہ تھے جن کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، یہ صحابی کو حضرت عمر نے کیا دیا کہ اس طرف کے پورے بارڈر کے جتنے بھی ہیں وہاں تک دین اسلام پھیلاؤ. تو یہ اسفندیار کو لے کے آگے بڑھے. تو آگے ترک تھے جو وحشی قبائل تھے جن سے کوئی لینا دینا دنیا میں نہیں تھا، وہ ان کے اپنے منمانی طریقے تھے، اور وہ بھی بہت کم دنیا کے اندر آتے تھے. یعنی یہ مطلب ہے کہ دنیا کے جو عام تمدنی ملک ہیں وہاں پر وہ بھی کم آتے تھے، وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والے تھے. تو وہاں تک پہنچنا تھا اور وہاں جنگ کرنا تھا. تو اسفندیار نے کہا کہ دیکھیے ان کو چھوڑ دینا اچھی بات ہے، وہ لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ صلح پسند ہوں گے. تو حضرت عمرو بن سراقہ نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں پہنچی ہے کہ تم سے جنگ ہوگی اور اس جنگ میں اللہ ہمیں فتح دے گا. تیرا کام صرف راستہ بتلانا ہے، تجھے پسند نہیں ہے تو چھوڑ دے، میں دوسرے کو راستہ بتلانے کے لیے اختیار کروں گا. آخر کار وہاں تک بھی پہنچے، اور یہ پہلی جنگ تھی 22 ہجری میں ترکوں کے ساتھ، جو کہ آگے چل کے سب سے بڑا کیا ہے ہنگامہ ہوا 500-600 کے درمیان عیسوی میں، جو کہ بغداد کو اٹھا کے انہوں نے کیا کیا، مسمار کر دیا. یہ دوسری مرتبہ منگولین غالب آئے تھے. وہ تاریخ آئے گی کبھی کبھار پھر بھی تاریخی دورے پر انشاءاللہ. وہ تاریخ بہت اہم ہے جس میں ہم مسلمانوں کو انہوں نے سراسر یعنی بالکل ہی ختم کر دیا، اور دنیا نے سمجھ لیا اب مسلمان اٹھنے والے نہیں ہیں. آج کی ہماری کیا بربادی ہوگی، آج کے ہمارے کیا خلاف سازشیں ہوں گی. مسلمانوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو. ہم پر 2 مرتبہ ایسے حالات پیش آ چکے ہیں جبکہ مسلمان نہیں بلکہ سب دنیا نے سمجھ لیا کہ پھر مسلمان اٹھ بھی نہیں سکتا، مسلمان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. اللہ نے جس قوم کو بربادی کے لیے اٹھایا تھا اسی قوم کو ہدایت دے کے مسلمان بنا دیا، پھر اسلام چلا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ فتنہ تاتار کا جو اٹھا تھا
600 ہجری کے اندر، تو فرمایا کہ اس سے یہ آیا ہوتا، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بت خانے سے کعبۃ اللہ کے پاس بان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، تو انہی کو بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان، پھر ان کی نسلیں جس نے اسلام کے سب سے آخری خلیفہ کو اپنے گھوڑے تلے رون دیا، انہی کی نسلیں اسلام قبول کر کے اسلام کی حفاظت میں ایسی بنی کہ جو خاندانی مسلمان تھے اس سے آگے بڑھ گئی، اور تقریباً پھر 600 سے لے کر 1200 ہجری تک وہ لوگ پورے مسلمانوں کو سنبھالے رکھا، حکومت کی عثمانیہ، آل عثمان، آل ترکی اسی سے قائم ہے۔ آج جو ترکی ہے نا، وہ ترک کیوں کہلایا؟ اسی ترکی کی وجہ سے قائم ہے، وہ ترکی ہی وہاں پر کیا ہے، مدینہ ایک مرتبہ ہمارا پارلیمنٹ تھا، پھر کوفہ پارلیمنٹ ہوا، پھر حضرت معاویہ کے دور میں شام پارلیمنٹ ہوا، پھر اس کے بعد آنے والے دور میں بغداد پارلیمنٹ ہوا، بغداد کے بعد جو پارلیمنٹ بنا وہ ترکی بنا، اور ترکی آج تک موجود تھا، 1924 تک وہی پارلیمنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد ہماری خلافت توڑ دی گئی تو ہم بے راہ ہو کے رہ گئے، ہمارے پاس کوئی مرکزیت نہیں تھی۔ یہ تاریخ بہت اہم ہے اس دور میں جاننے کے لیے، لیکن میں اب کیا ہے وہ نہیں بیان کروں گا۔ اب یہ پہلے سوچو کہ یہ ترک جب یہاں پہلی مرتبہ آئے تو یہ بشارت تھی مسلمانوں کو کہ آپ لوگ فتح کر لیں گے، تو انہوں نے اس بشارت پر کم سے کم لوگ بھی تیار ہو گئے ان سے لڑنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وعدے کے مطابق انہیں وہ بشارت دے دی، حتیٰ کہ ترک لوگوں میں بھی اسلام پھیل گیا، ترک لوگوں نے بھی صلح پسندی، صلح کر کے امن میں آ گئے۔ اب جب ترک کے اندر گئے تو یہ تھی دنیا کی آخری انتہا، دنیا کی ایک انتہا وہ تھی، ایک انتہا وہ ہے جو اب آج ہم دیکھتے ہیں، جو کہ کیا ہے، قطب کے آخری اس میں ہیں، قطبین کے پاس نائجیریا وغیرہ، جہاں پر 6 مہینے کیا ہیں سورج ہوتے ہیں، 6 مہینے چاند ہوتے ہیں، یہ اب آخری ہے اس حیثیت سے، ہائٹ کے لحاظ سے، لیکن آبادی کی انتہا کے لحاظ سے اس وقت وہ انتہا تھی۔ اب اس انتہا میں ہوا کیا، ہمارے پاس اس کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ذکر کرتا ہے ذوالقرنین نام کا ایک بادشاہ، اور قرن کہتے ہیں سنگ کو، بکری کی سنگ ہوتی، گائے کی سنگ ہوتی نا، اسے کہتے ہیں قرن۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سنگوں والا، اور اس بادشاہ کی تعریف اللہ نے ایسی کی ہے گویا کہ وہ بہت نہایت ہی عدل والے اور بہت ہی اچھے بادشاہ تھے۔ اس معاملے میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر میں یہاں تک بات کی ہے کہ ہم نے ان سے کہا، ذوالقرنین سے ہم نے کہا قلنا یا ذا القرنین، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نبوت کے درجے کے لیول تک وہ اچھے تھے۔ اس طرح حضرت لقمان نبی ہیں یا نہیں ہے اس معاملے میں اختلاف ہے، لیکن ان کی نصیحت اللہ نے قرآن میں اور سورہ رکھا ہے۔ ایسے ہی ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے۔ جب ان کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے تو بتایا کہ ان کے پورے 3 بڑے بڑے جنگیں ہوئی، 3 بڑے بڑے جنگ۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جنگ انہوں نے لشکر تیار کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج مغرب کی طرف ڈوبتا تھا وہاں تک پہنچ گئے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما، وہاں ایک قوم کو پایا، وہاں فتح کیا۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں آخری انتہا تک پہنچ گئے۔ پھر فرمایا کہ ثم اتبع سببا، پھر دوسری جنگ کی تیاری کی انہوں نے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں کے آخری تک پہنچے۔ تو ایک انتہا کا سفر وہاں کیا، ایک انتہا کا سفر یہاں کے انتہا میں کیا۔ مطلع الشمس وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، وہاں جب پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک ایسی قوم ہے نہ جس کی زبان ذوالقرنین کو سمجھ آتی ہے، نہ ذوالقرنین کی زبان ان کو سمجھ آتی ہے۔ لا يكادون يفقهون قولا، وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اشاروں میں بات کر کے سمجھائے کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے نا وہ زمین میں فساد برپا کرتی ہے اور ہمیں بہت ستاتی ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا آپ اپنے ہاتھ سے یہ ہو سکتا ہے، بہت بڑے بادشاہ ہیں تو آپ کے ہاتھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا کے چھوڑ دیں، یہ ہمیں بار بار آ کے ہمیں فساد نہ کریں، ہمیں نہ ماریں۔ تو انہوں نے التجا کی،
الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو میں یہ بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری قوت کی ضرورت ہے، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، مین پاور چاہیے، میرے پاس لوگ کم ہیں، تم بھی مدد کرو۔ تو انہوں نے بھی مدد کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جب فصیل تیار کی وہ تو اینٹوں سے نہیں بنائی، اینٹوں سے تو بنائی تھی، لیکن جب وہ تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، مجھے پگھلا ہوا لوہا لے کے آؤ، یعنی بڑا مقدار میں لوہے کو آگ میں بتا کے جب وہ سیال کی طرح ہو گیا تھا تو وہ لوہا لے کے آؤ، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حدید تھا، لوہا تھا، سیال تھا، اس کو انہوں نے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح دیوار کے اوپر اس کو ڈال دیا، جیسا تم اگر سیمنٹ سے پلاسٹر کرتے ہو نا، انہوں نے لوہے سے پلاسٹر کیا اس دیوار کو۔ پھر اس کے بعد کہا دیکھو یہ دیوار کو میں نے بنا دیا، یہ اللہ کے حکم سے ہی توڑی جائے گی، جب تک نہیں توڑ سکتا کوئی بھی اس کو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا۔ اب اس کے بعد کوئی اس میں سوراخ کرنا چاہے، نقب لگانا چاہے، توڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن قال ھذا رحمت من ربی، یہ رب کی رحمت ہے جو میں نے تمہیں کیا ہے اتنی بڑی دیوار بنا کے چھوڑ دیا۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا یعنی قیامت، جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، کہ اس دن یہ بورا بورا کر دی جائے گی اور میرے رب کا وعدہ بالکل حق ہے، یہ ہو کر رہنا ہے قیامت کے قریب کہ دیوار توڑ کے لوگ باہر پھر نکلیں گے۔ اسے بولتے ہیں سد ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار، جب انہوں نے اسی طرح آخری کونا اسلام کا، میں نے یہ واقعہ اس وجہ سے بیان کیا، اللہ کہتا ہے کہ ایک انہوں نے مشرق کی طرف کی، وہ آخری انتہا تھی دنیا کی، پھر انہوں نے مغرب کی طرف کی، وہ آخری انتہا تھی، پھر مشرق کی طرف گئے، وہ آخری انتہا تھی۔ تو یہی آخری انتہا تک مسلمان صرف 22 ہجری میں پہنچ گئے، 22 ہجری میں پہنچ گئے۔ جب یہ منگولین اور ترکوں سے کیا ہے معاملہ نمٹا تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے عمرو بن سراقہ، تو ان کے پاس وہاں کا جو امیر تھا، ان کے اپنے علاقائی امیر تھا، وہ ایک شخص کو لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر، یہ وہ شخص ہے جس کو میں کئی سال پہلے پورا مال، ساز و سامان، سفر کی تیاریاں اور راستے میں جتنے بادشاہ مل سکتے ہیں ان سب کو ایک لیٹر دے کے اس کی راہ میں کوئی آڑے نہ آئے اور اس کو کیا ہے ہر ممکن سہولت فراہم کرو بول کے میں نے بھیجا تھا، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ یہ سد ذوالقرنین ہے کہاں۔ یعنی ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کو رکانے کے لیے، وہ ہے کہاں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں آج تو کیا ہے جی زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے بھی کیا ہے ہم دیکھ لے سکتے ہیں، لیکن آج تو کیا یاجوج ماجوج نہیں دکھتے؟ وہ اللہ کے حکم سے نہیں دکھتے۔ اللہ جس کو چھپا کے رکھنا چاہے اس پہ تم کوئی کیمرہ نہیں چلا سکتے، کوئی کیمرہ نہیں چلا سکتے۔ اب بھی کئی ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کیا ہے تاریخ سے ثابت ہے اور آج نہیں دکھتی۔ اور آج سے 50-60 سال پہلے ایسے ہی زمین کے اندر پیٹرول بھی تھا جس کے انکار کرنے والے لاکھوں لوگ نہیں، پوری دنیا تھی، لیکن وہی مٹی کے اندر سے اللہ نے پیٹرول کا نظام جاری کر دیا۔ اور آج بھی صحیح احادیث کے مطابق ہے کہ فرات کا جو سمندر ہے اس کے اندر سونے کا ایک پہاڑ موجود ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بھاگیں گے حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو حاصل کرنے میں مر جائیں گے لیکن لیں گے کچھ نہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے ہدایت کی کہ اگر ایسی خبر تمہارے پاس آ جائے تو مسلمانوں اس میں سے ایک تنکا لینے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ فرات جو دریا بہتا ہے وہ دریا کے اندر سونے کا پہاڑ اب موجود ہے، اب بھی موجود ہے، لیکن دکھا نہیں کسی کو۔ حالانکہ غوطہ خور کئی سینکڑوں فیٹ اندر جاتے ہیں آج بھی دریاؤں کے اندر، دریاؤں کا نظام ہے بڑا بڑا نظام، اور دریاؤں میں برج ڈال دیتے ہیں آج تو، لیکن اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ صحیح حدیث ہے بالکل کہ قیامت کے قریب وہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پہاڑ کو لینے کے لیے بھاگے گا ہر انسان، جتنے بھی بھاگیں گے کوئی ایک دینار بھی وہاں کا ایک ٹکڑا بھی حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن لڑ کے مریں گے۔
بس وہی بچیں گے جو اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے. اور ہمارے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی کبھی اگر سن لو تو وہاں کی نیت بھی نہ کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی تک دو بھی نہ کرنا. تو ایسے سینکڑوں چیزیں ہیں. اب اسی طرح دیکھیے، آپ اگر یہ چیزیں احادیث کی نہیں مانتے ہیں نا، تو سائنسی لحاظ سے بھی کئی چیزیں ہیں. برمودا ٹرائنگل ہے. اب برمودا ٹرائنگل میں کہتے ہیں کہ 25 جہاز آج تک ڈوب گئے، کوئی کہتا ہے 50 جہاز اب تک ڈوب. جہاز تو جہاز رہے، خیر سمندر میں چلے. ہوائی جہاز بھی ڈوب گئے. اور ہوائی جہاز میں وہ بلیک باکس ہوتا ہے جس میں کیا ہے، کتنا بھی جہاز ٹوٹے پھوٹے، وہ بلیک باکس ایک ایسے کیمیکل سے بنتا ہے جو نہیں پھوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس میں سیو ہو جاتا ہے کہ آخری میں ہوا کیا تھا. لیکن جتنے برمودا ٹرائنگلز میں جا کے پھنسے وہاں کا بلیک باکس بھی نہیں ملا. اور کوئی فضا کے اوپر سے جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا، غائب ہو جاتا ہے. اور سمندر کے نیچے کے تہے سے جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا ہے. اور بعض لوگ بولتے ہیں یہ برمودا ٹرائنگل کوئی ہے ہی نہیں، امریکہ کے بنا کے رکھا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بالکل حقیقت ہے، اس میں سینکڑوں جہاز آج تک ڈوب چکے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیوں ڈوبا ہے، کیا ہوا ہے، وہاں کی آئیڈینٹی کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. خیر جو بات بھی ہے، میں نے اس طرف کا بھی کہہ دیا، اس طرف کا کہہ دیا، مجھے ایمان تو نہیں ہے اس پہ. لیکن خود سائنس کہتی ہے ایسی بہت سی چیزیں جہاں ہمارا کیمرہ کام نہیں کرتا ہے، ہمارا کیمرہ فیل ہے. ہم نے لاکھ کوششیں کر لی، اندر کیا ہے آج تک معلوم نہیں ہوا ہمیں. تو اللہ نے چھپا کے رکھا. ایسے ہی کوئی جگہ ہے جہاں اب کیمرہ نہیں کام کر رہا ہے اور کرے گا بھی نہیں جب تک کہ وہ نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے، ایک مدت ہے آنے کی، تب کیمرہ کام کرے گا. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں دکھا. یہ بات ثابت ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ دکھانا چاہا تو دکھا دیا. یہ عین اسی طرح کی بات ہے جس طرح عام آنکھ جن نہیں دیکھتی اور دیکھ بھی نہیں سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے دیکھا، بعض صحابہ نے دیکھا، بعض صدیقین نے دیکھا، بعض تابعین نے دیکھا، بعض تابعی تابعین نے دیکھا. اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہا انہوں نے دیکھا. لیکن آج کوئی کیمرہ کی آنکھ کیا ہے، کسی جن کو فوٹو نہیں پکڑ سکے. حالانکہ یہاں بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ بھی موجود ہے، ہمارا بھی اپنا ایک جن ہے، ایک شیطان ہے. لیکن کسی کیمرہ کی آنکھ اس کو اتنی پاورفل نہیں ہوئی کہ ان کو کیا ہے امیج میں پکڑ لے. آپ نہیں مانتے ہیں تو تمہارا ایمان ہے، لیکن میرا تو ایمان ہے. اور اللہ جب کسی کو چاہا دکھا دیا، بھی کسی شکل میں دکھا دیا یا کسی کو آواز سنا دیا. کئی ایسے ہیں جنہوں نے جنوں سے باتیں کی ہیں، جنہوں نے جنوں کو احکامات دیے ہیں. کئی ایسے ہیں. خود امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے، وہ باقاعدہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں ہوتے تو اپنی چپل دے کے بھیجتے تھے کہ کہو کہ جن سے کہو کہ احمد نہیں آ سکتا، لیکن احمد کی چپل اگر نہیں تو تم کیا ہے مار کھاؤ گے، تو جن چلا جاتا. احمد ابن حنبل امام اہل سنہ ہیں. تو اس سے دیوانہ پن یا سائنس کا طاری ہو جائے اور انسان ہر ایک کو کیا ہے جو بھی نظر نہیں آتی اس کو کیا ہے مار کے اڑانا چاہے، تو وہ اس کی بدبختی ہے. جاؤ، کرنٹ بھی نظر نہیں آتا، ہاتھ رکھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد تم بھی جاؤ گے، کہاں پہنچو گے ہم بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز جنازہ ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں تمہارے ساتھ. تو غرض کے ایسی باتیں بہت سی ہیں جو نظر نہیں آتی، کبھی اللہ دکھا دیتا. تو یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی کو اس پر تیار کیا اور وہ شخص یہ مال و دولت لے کے نکلا اور آخر کار صد کو دیکھا، اب آ کے مجھے رپورٹ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا تو نے صد میں؟ کہا کہ ہولناک دیوار دیکھا. کس کنڈیشن میں دیکھا؟ کہا کہ بالکل مغرب کے وقت میں جو جس طرح کا سرخی پن ہوتا ہے وہی سرخی پن نظر آیا. تو سراقہ عمرو بن سراقہ نے کہا بالکل سچ کہتا ہے، تو نے دیکھا. یہی منظر تو اللہ تعالیٰ کا کہف میں بیان کرتا ہے. جہاں جب ذوالقرنین پہنچے تھے اس وقت کا منظر یہی تھا. تو پھر اس کے بعد یہ چلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی وہ سچ دکھائی دیا. اور وہاں پر پہنچ کے وہاں جو 3 قبائل رہتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی یہاں سے یاجوج ماجوج بھی باہر آئے ہیں؟ کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ کبھی کبھار کیا ہے جب زوردار آندھی وغیرہ چلی تو 2-3 افراد وہاں کے نکل کے ادھر آ پڑے تھے. تو تب انہوں نے پوچھا کہ کیسے تھے؟ کہا کہ 1 بالش سے بھی کم کے تھے. 1 بالش کہتے ہیں جان، 1 بالش سے بھی کم کے تھے تو بونے تھے.
گویا کہ اب یاجوج ماجوج بھی اصل میں کیا ہے، یہ گڈے قد کے لحاظ سے ہی یہ دو بھائیوں کے نام ہیں، یاجوج ماجوج، یہ نام ہیں اجمیین کے، اور کیا ہو سکتا ہے یوں بھی ہوں یا ہو سکتا ہے کہ کیا ہیں بڑے، بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، یعنی دو اصناف ہیں، ایک نسل ان کی یہ ہے جو 1.42 کی برابر کی ہے، یہ قد آدم کے ہیں، بڑے بڑے اونچے بھی ہیں، دونوں مل کے رہتے ہیں، دونوں ہو سکتے بھی ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا۔ تو بس میں بتانا مقصود یہ تھا کہ مجھے کہ یہاں تک اسلام پہنچ گیا دنیا کی اینڈنگ تک 22 ہجری کے اندر، اور یہ چیزیں کنفرم حیثیت سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ دنیا میں تھی، اللہ نے جب رکھا بعض کو بتانا چاہا، پھر دنیا میں جب ان کو بتانا نہیں چاہا تو اٹھا دیا، اب کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا حدیث سے ہمیں ثابت ہے کہ ہر دن یہ یاجوج ماجوج وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ ہول ہو بھی جاتا ہے، قریب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے بادشاہ وہ کہتا ہے کہ چلو جی دن بھر محنت کر لیے، کل آ کے ہم پھر توڑیں گے، تو کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر صحیح و سالم بن جاتی ہے، تو پھر توڑنے لگتے ہیں صبح سے، پھر وہی ہر دن وہی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب نکلنے کا دن آئے گا، جب قیامت کے قریب قرب قیامت میں، میں یاجوج ماجوج پہ 2-3 گھنٹے کا الگ سے واز کیا، یوٹیوب میں موجود ہے، یاجوج ماجوج دروع مہدی وغیرہ، اس میں دیکھ لیجئے، جب وہ آخری دن ہوگا جب نکلنے کا، تو اس وقت ان کا بادشاہ کہے گا کہ چلو جی انشاءاللہ کل آ کے ہم دیکھ لیں گے، جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو وہ دیوار جتنی توڑی تھی اتنی ہی پوزیشن پہ رہے گی، تو بقیہ دیوار توڑ کے یہ لوگ باہر نکلیں گے، تب وہ لوگ چھا جائیں گے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، حدیث سے ثابت چیزیں ہیں، اور بقیہ یہ مشاہدے سے کیا ہے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، اس کو کیا ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں بالدلائل، اس میں خاص کر الکامل جنہوں نے تاریخ لکھی ہے انہوں نے اس کو سب کیا ہے، اور اسی طرح کیا ہے علامہ ابن اثیر نے اس کو کیا ہے، سب کیا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہاں پر روایتیں موجود ہیں، دیکھنے والے حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس حد تک اسلام اپنی اپنے مملکتوں کے لحاظ سے دنیا میں مشہور ہوا، اور لوگ اس کو اپنانے میں خوشی محسوس کرنے لگے، اپنانے میں، یہاں تک کہ لوگ خود آ کے صلح کر کے کہا کہ آپ ہمارے اوپر رہیے، جو سالہا سال جو عمارت تھی، جو حکومت تھی، ہم اس سے بیزار ہو چکے ہیں، وہ لوگ ہمیں کیا ہے ہمارا انصاف کا پیسہ بھی نہیں دیتے، آپ لوگ ہمیں جو ملنا ہے اس سے بڑھ کے ہمیں دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا اسلام کے محاسن اتنے ہیں اچھے، اگر واقعتاً اپلائی کی جائے تو خود آ کے لوگ پوچھیں گے اس میں داخل ہونے کی کیا کیسے ہم اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ اسلام اتنا پاکیزہ ہے کہ ایک انسان واقعتاً تعصب سے پاک نظر سے دیکھے، آج ہم عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں، پھر بھی کتابوں میں پڑھے، انصاف کے ساتھ کہے گا کہ یہ ہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اچھا، تو تیسری چیز بھی اب سمجھ لیجئے جو کہ آخری باتیں، حضرت عمر ابن الخطاب کے اس دور میں، حالانکہ 9 سال کی حکومت پوری بھاگ دوڑ پہ تھی، کوئی عیش و آرام نہیں تھا، کوئی دنیا کی رغبت نہیں پیدا ہوئی، پہلے سال خلافت یا خلافت سے پہلے جس طرح رہا کرتے تھے اس سے بھی گئی گزری حالت تھی، نہ پیسہ جمع کیا، نہ مال و دولت جمع کی، نہ اپنے ایٹیٹیوڈ بدلے، نہ اپنے لباس بدلے، نہ اپنے ٹھاٹ باٹ میں کوئی فرق آیا، وہی چیز جس پہ وہ پہلے دن قائم تھے، بلکہ اس سے زیادہ محتاط ہو گئے، اتنا محتاط ہو گئے، ان کی ایک سب سے چہیتی بیوی ام کلثوم ان کو بہت پسند بھی تھی، حضرت علی کی بیٹی بھی تھی، اور ان کی بہت چہیتی بیوی بھی تھی۔ ایک مرتبہ میٹھا پیش کیا، حضرت عمر نے پوچھا میری جو تنخواہ وظیفہ جو آتا ہے مجھے، اس میں تو میٹھا بننا ناممکن ہے، میں تو صرف اتنا لیتا ہوں بیت المال سے جتنا ہم کھا پی کے رہ سکتے ہیں، میٹھا کہاں سے بن گیا؟ انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ مجھے جو جن کا خرچہ دیتے ہیں نا، اس میں سے ایک ایک پائی بول کے 1 مہینہ جمع کیا
تو اتنی رقم بنی کہ آج میں اس سے میٹھا بنا کے آپ کی دوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، تو میں جتنا مینٹین کھا سکتا ہوں اس میں سے 1 پائی ابھی کم کر سکتا ہوں، تو آرڈر دیا بیت المال غل سے 1 پائی کم کر دینا، اس میں ہی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ بیوی نے گزارا کر کے بتلایا ہے 1 پائی کم کر دینا جس میں میٹھا بنا تھا۔ یہ تھا عدل و انصاف، اپنے اوپر دوسروں پہ نچھاور کرتے تھے۔ 1 اونٹ منگا تو 2 دیتے تھے، 1 غلہ منگا تو 2 دیتے تھے، 1 ضرورت کی حاجت کے لیے منگا تو وہ 3 دیتے تھے۔ اپنے لیے نفس پہ اتنا کنٹرول تھا۔ اور یہ جو 9 سال کی حکومت تھی، اس سے ہی دل اچاٹ، حالانکہ تھی پوری عبادت وہ حکومت، پھر بھی اللہ کے بندے ہیں نا، دنیا کو دنیا ہی سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ 22واں حج تھا، 22 سال کا حج، یہی امیر الحج بن کے گئے تھے۔ واپسی میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ سے گئے تھے، حضرت ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں میں سے کوئی ہیں جو کہ پاس میں موجود تھے۔ کہا کہ امیر المومنین کیا تھک سے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل اچاٹ ہو گیا ہے اور رعایا بڑھ گئی ہے، مینٹین میرے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے جہاں تک اچھا ہے اور یہ دنیا میرے لیے اچھی ہے تب تک مجھے رکھ، اگر میرا کام ہو گیا تو مجھے اٹھا لے۔ انہوں نے دعا کی، مجھے یہ یہاں کا کیا لینا دینا ہے، میں تو ڈر رہا ہوں کہ بادشاہت میری بڑھتی جا رہی ہے، فتح پہ فتح ہو رہی ہے، لوگ اندر آتے جا رہے ہیں اور رعایا بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان کو جتنا چاہے میں مینٹین تو کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہیں خطا ہو جائے، تو میں اتنی بڑی رعایا کا بادشاہ بننا نہیں چاہتا، بس میرا کام ہو گیا تو اللہ مجھے بلا لے۔ اور دوسری بات، عموماً راتوں میں رویا کرتے اور زبان پہ کلمات ہوتے، اے اللہ مجھے تیرے حبیب کے بستی میں یعنی مدینے میں، تیرے نبی کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ اب حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا بڑی عجیب لگتی، ایک یہ جہاد کو نہیں جا رہی، ایک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں مجھے کیا ہے بلا لینا، یا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت دے دینا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبی کے شہر میں مدینے کے اندر عمر جیسی شخصیت پر ہاتھ اٹھانے والا کون ہوگا بدبخت، کیا ہم مر جائیں گے اس وقت؟ صحابہ سوچا کرتے تھے یہ کیا دعا ہے ان کی، قیصر و کسریٰ ان کے نام سے کانپتے ہیں جو کہ سینکڑوں دور ہیں، مدینے میں وہ کون جری ہو سکتا ہے جو عمر پہ تلوار اٹھائے، لیکن یہاں تو عمر مانگ رہے ہیں دعا، یا اللہ تیرے نبی کے شہر میں مجھے شہادت دینا۔ بالکل ناممکن سی بات تھی۔ تو کبھی کبھی ہم پوچھ لیا کرتے تھے کہ امیر المومنین یہ دعا عجیب سی ہے، کہ آپ کو یقین ہے کہ مدینے میں کوئی آپ کو ہاتھ اٹھائے گا؟ کہا کہ مانگنے میں برا کیا ہے، میں ایک مدینہ چھوڑ کے کبھی نہیں جانا سکتا جہاں پر نبی رہتے تھے، اس شہر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور دوسرا شہادت کی تمنا کیے بغیر میں مر نہیں سکتا، تو میں یہ دونوں دعائیں جمع کر رہا ہوں، اللہ دے دے تو کیا ہے۔ اب عجیب تر بات، اللہ والوں کی باتیں کیسے اللہ قبول کرتا ہے یہ ہم کل دیکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔